تفصیلی فیصلہ کے بعد جو 17 دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا، اس کے رسپانس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالا تر ہیں۔ افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے۔ ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے حلف بردار ہیں، اور ایسا ہم نے پچھلے 20 سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی، وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا۔ میں پچھلی بہت ساری پریس کانفرنسوں میں جب بھی آپ سے بات کی تو نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کے اوپر بات کی کہ ہم کنونشنل جنگ سے سب کنونشنل جنگ اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے آج ہائبرڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بدلتی ہوئی نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کا بھرپور احساس ہے۔ اس میں دشمن، اس کے سہولت کار، اعلیٰ کار، ان کا کیا ڈیزائن ہو سکتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان سب کی بھی ہمیں سمجھ ہے۔ جہاں دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے رہے، اب اس داخلی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی جو ان کی خطرات ہیں، ان کی طرف سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈین آرمی چیف کا کل کا کیا بیان آیا، ان کی لائن آف کنٹرول پہ کیا کوششیں ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملکی سلامتی کا ایک اہم ادارہ ہوتے ہوئے ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویزیبلٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی خطرات ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپانس بھی ان پلیس ہے۔ اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے، اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے، تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن قوتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے۔ جیسا کہ آرمی چیف نے کل SSG ہیڈ کوارٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، عوام نے دی ہیں، اداروں نے دی ہیں، افواج پاکستان نے دی ہیں۔ اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے قدم جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ ناکام کریں گے۔ افواج پاکستان صرف ایک ادارہ نہیں ہے، یہ ایک خاندان ہے۔ ہم عوام کی افواج ہیں، اور جذبہ ایمانی کے بعد عوام کی حمایت سے مضبوط ہیں۔ ہم ملک کا دفاع بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے، ادارہ بعد میں ہے۔ آج اگر ملک کو ادارے کی قربانیوں کی، ادارے کی پرفارمنس کی اور ہماری یکجہتی کی ضرورت ہے، تو ہم دشمن کے ڈیزائن میں آ کے ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم ملک کا بھی، اس کی عزت کا بھی، اس کے وقار کا بھی، اور ادارے کی عزت و وقار کا بھی بھرپور دفاع کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی وزیر اعظم پاکستان سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد افواج پاکستان کے کیا جذبات ہیں، اور میں میڈیا دیکھ رہا تھا، انالیسس دیکھ رہا تھا، اس سے ریفلیکشن مل رہی ہے کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن خطرات سے دوچار ہے، ان کے جذبات کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، یہ آرمی چیف
اور وزیر اعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے. جو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی آپس میں بات چیت ہوئی اس میں کیا فیصلے ہوئے, اس سے آپ کو حکومت تھوڑے عرصے میں آگاہ کرے گی. میری عوام سے درخواست ہے کہ وہ افواج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں. ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے, لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنے ادارے کی عزت اور وقار کو ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ قائم رکھیں گے, اور انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں, خواہ وہ اندرونی ہیں بیرونی ہیں, ان کے اعلی کار ہیں سلط کار ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.